قد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم صلوات. سب سے پہلے دعا گو ہوں پاک اللہ ذکر پاک اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. حاضرین مومنین و مومنات کے دلی مقاصد پورے فرما. میرا پاک اللہ آمین بلند آواز سے کہو. کافی تعداد میں مومنین تشریف فرما ہو. مولا پاک آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. میرا پاک اللہ بانی اشرا بھائی ساجد کے رزق میں مزید اضافہ فرما. ان کے بچوں کے بخت اقبال بلند فرما. ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما. میرا پاک اللہ بالخصوص و بالاخص امیر العلماء علامہ امیر محمد ہاشمی توصیفات چوٹی اور علامہ غضنفر عباس ہاشمی مرحوم و مغفور سلطان اور علماء کے درجات بلند فرما. میرا پاک اللہ اس صدقانے کو امام زمانہ کے ظہور تک آباد و قائم فرما. میرا پاک اللہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہم سب کو کربلا معلیٰ کی بار بار زیارت نصیب فرما. میرا پاک اللہ زیارت کے بعد زیارت کے آثار ہماری کردار اور گفتار سے نمایاں واضح فرما. میرا پاک اللہ ہمارے وارث حقیقی امام زمانہ کا جلد ظہور فرما. مل کے بآواز بلند صلوات صلی علی محمد وآل محمد. ہے توجہ بھائی. سلامت رہو، آباد و شاد رہو. مرزا صاحب رات گفتگو کی تھی سرکار امام زمانہ کے سرداب مقدس کے اذن دخول پر، تو گفتگو بھی ہوئی تھی. دو چار لمحے اور دو چار باتیں رہ گئی تھی، وہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا ہے. اور بہت بڑی ایک اہم روایت وہ بھی آج آپ کو سنانی ہے. جو بندہ بھی عاشق امام زمانہ ہے انشاءاللہ ضرور کچھ نہ کچھ اپنے پلے باندھ کے جائے گا. غور فرمائیں تو وہاں پہ پڑھنا پڑتا ہے. اذن دخول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اجازت ہمیں مل جائے. تو اس کے لیے عرض کیا تھا کہ جب آنسو آ جائیں تو پھر مہر لگ جاتی ہے کہ اب اجازت ہے، زائر اندر تشریف لے آئے. تو رات میں ایک جملہ مختصراً عرض کیا تھا، تو اس میں اذن دخول میں جو سرداب مطہر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پڑھا جاتا ہے اس میں ایک جملہ ہے تشریف طلب ہے. اور یہ تو ہم طالب علم ہیں، ہماری یہ بساط ہے جو علماء ربانیین یا قبلہ سلطان العلماء ابو الفساد علامہ غضنفر عباس ہاشمی پڑھ کے گئے ہیں سرکار حجت العصر پہ اشرے، تو اسی جملے پہ کئی اشرے وہ پڑھ سکتے ہیں. تو جو چار باتیں رہ گئی ہیں وہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے لگا ہوں. آباد و شاد رہو. خداوند عالم حاجی بھولا صاحب کو سکھ سلامتی والی لمبی زندگی عنایت فرمائے. غور فرماؤ، نماز عشق شروع ہو گئی ہے. الذین اصطفیتہم ہیں، یہ جملہ کہا جاتا ہے ملوکن لحفظ النظام. یہ جملہ وہاں پہ ہر بندہ ظاہر پڑھتا ہے، میرے اللہ تو نے ان 14 کو اپنا نظام کائنات چلانے کا بادشاہ بنایا ہے. یا علی اپنا نظام کائنات چلانے کا بادشاہ بنایا ہے. یہ نظام کائنات کے محافظ ہیں،
یہ فقط نظام چلاتے نہیں بلکہ محافظت بھی کرتے ہیں۔ کس طرح کرتے ہیں؟ اور آج میں نے عرض کیا تھا جو بڑا افسر ہوتا ہے وہ پورے نظام کا، سسٹم کا، ادارے کا محافظ ہوتا ہے۔ کام تو چھوٹے کارندے کرتے ہیں، محافظ ہوتا ہے۔ جو آرکیٹیکٹر ہوتا ہے تمہاری بلڈنگ کا، وہ ایک اینٹ بھی نہیں اٹھاتا، اس نے نگرانی کرنی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ دیوار ٹیڑھی تو نہیں ہے، ٹیڑھی ہے تو اس کو سیدھا کراتا ہے، غلط ہے تو صحیح کراتا ہے، میٹیریل غلط ہو تو اس کو بھی ٹھیک کراتا ہے۔ پورا وہ نظام اپنی نگرانی میں چلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ محافظ ہوتا ہے، پورے نظام کو بچانے والا بھی ہوتا ہے، کنٹرول کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ ہاں تو میں نے رات عرض کیا تھا اسرائیل مارتا ہے، یہ نظام چلاتے ہیں، یہ محافظ ہیں نظام کے۔ جیسے مینیجر ہوتا ہے پورا ادارہ چلاتا ہے، اس کو پتا ہے کس کام کے لیے کون سا بندہ زیادہ موضوع ہے۔ یہ 14 کام ملائکہ کرتے ہیں، نگرانی کر کے دیکھتے ہیں اسرائیل نے ٹھیک مارا ہے یا ٹھیک نہیں مارا۔ یا علی سلامت رہو بھائی، آباد و شاد رہو۔ سوال پیدا ہو سکتا ہے، کوئی کہے گا جی مارا بھی غلط جا سکتا ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے بھائی، غلط مارا بھی جا سکتا ہے۔ آپ تخیلات کی دنیا سے باہر آئیں گے تو انشاءاللہ امام زمانہ کے اس اذن دخول کا اثر آپ کے دل پہ بالکل فوراً واضح ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ نظام چلاتے ہیں، اللہ کے محافظ بادشاہ ہیں جو نظام کے محافظ ہیں، چلاتے فرشتے ہیں، ملائکہ کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا جناب اسرائیل روح قبض کرتا ہے تو یہ بتاتے ہیں تو نے روح ٹھیک قبض کی ہے یا غلط قبض کی ہے، اس کی کرنی تھی یا نہیں کرنی تھی۔ ابھی بھی تخیلات کی دنیا میں گم ہو، وہ وقت یاد کرو جب مومن بلخی آیا مولا امام زین العابدین کی خدمت عالیہ میں، اس کی زوجہ کی روح نکال کر ملک الموت چوتھے آسمان پر لے کے جا رہا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ڈانٹ کے کہا اما تعلم انہا زائرتن الینا، اے ملک الموت تو نہیں جانتا یہ ہماری زیارت کے لیے آ رہی تھی۔ سلامت رہو بھائی، سلامت۔ اب بات واضح ہو گئی ہے نا؟ یہ تو فقط بتاتے ہیں تو نے ٹھیک مارا ہے، اسی کو مارنا تھا یا نہیں مارنا تھا۔ بسم اللہ، سلامت رہو۔ یہ تو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کام اگر ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے یا ٹھیک نہیں ہوا تو پھر اس کو ٹھیک کراتے ہیں۔ تو ان کا یہ کام ہے بھائی، دیکھ لو یہ اہل بیت اطہار مشکل کشا عالم ہے، اتنے بڑے مشکل کشا ہے، خداوند عالم کا نظام ان کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ ہاں یہ اتنے بڑے وہ نظام چلانے والے ہیں، اتنے بڑے قادر ہیں، یہ طاقت ان کو اللہ نے دی ہے، اللہ نے دی ہے، اور یہ فقط دیکھتے ہیں نظام ٹھیک ہے یا غلط۔ اگر غلط ہو تو اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ کوئی بندہ راستہ بھی بھول جائے، ہاں بیابان میں جا رہا ہے، دشت میں جا رہا ہے، جنگل میں جا رہا ہے، راستہ بھول گیا ہے، اکیلا ہے، آزما لو، اپنے دل کی گہرائیوں سے کہو یا صاحب الزمان ادرکنی، اور بھلاوے میں دیر ہوگی، مولا کی مشکل کشائی میں دیر نہیں ہوگی۔ یا آباد و شاد رہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ فقط بتاتے ہیں کہ نظام ملائکہ ٹھیک چلا رہے ہیں یا صحیح نہیں چلا رہے، ٹھیک ہے؟ یہ تعین کرتے ہیں، یہ ان کو سمجھاتے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ ایسے بھی ہو سکتا ہے جیسے مولا امیر المومنین معلم جناب جبریل ہیں، جناب جبریل کے استاد ہیں۔ اب دیکھ لو جو ملائکہ کو پڑھا سکتے ہیں وہ ملائکہ کو سمجھا بھی سکتے ہیں۔ یا
علی یا علی، جو ملائکہ کو پڑھا سکتے ہیں، وہ سمجھا ہی سکتے ہیں، تو انہوں نے نظام ٹھیک کرنا ہے۔ خداوند عالم کا یہ فیصلہ ہے، کسی بندے کا فیصلہ نہیں ہے۔ الذین اصطفیتہم ملوکا لحفظ النظام، ہاں میرے اللہ تو نے ان کو وہ بادشاہ بنایا ہے جو تیرے نظام کائنات کے محافظ ہیں۔ یہ اس کو چلانے والے ہیں، یہ اس کو بچانے والے ہیں، یہ اس کو ٹھیک کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھنا اگلا جملہ ہے وَاخْتَرْتَهُمْ رَعُوسًا لِجَمِيعِ الْأَنْعَامِ، یہ 14 وہ ہستیاں ہیں جن کو تو نے کائنات عالم کے ہر بندے کا رئیس بنایا ہے۔ یہ 14 وہ ہستیاں ہیں، یہ 14 وہ ہستیاں ہیں جن کو تو نے کائنات عالم کے ہر بندے کا رئیس بنایا ہے۔ وَبَعَثْتَهُمْ لِقِيَامِ الْقِسْطِ، اور تو نے دنیا میں ان کو بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ یہ عدل قائم کر کے دکھائیں، قائم کر کے دکھائیں۔ عدل بتانا اور ہوتا ہے، قائم کر کے دکھانا اور ہوتا ہے۔ ہاں، اور مخلوق یا انبیاء عدل الہی بتاتے گئے ہیں، 14 نے عدل قائم کر کے دکھایا ہے کہ یہ ہے اللہ کا عدل، یہ ہے اللہ کا عدل جو ہم نے قائم کیا ہے، جو ہم نے بپا کیا ہے۔ اس لیے خداوند عالم ان کے جو سامرہ میں مولا امام زمانہ سرکار کے سرداب متطہر پر اذن دخول پڑھا جاتا ہے، تو یہ وہ عبارت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ رات بھی قرآن پاک کی آیات سے بتایا تھا کہ کتنا بڑا طاہر اور پاک و پاکیزہ مقام ہے جو سرداب امام زمانہ بادشاہ ہے۔ تو اب میں آپ کی خدمت عالیہ میں ایک آدھ جملہ اور آگے عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد ہاں یہ کب سے قائم کرتے ہیں عدل الہی کو؟ کب سے؟ فی ابتداء الوجود الی یوم القیامت، جب سے تو نے وجود کو وجود بخشا ہے اس دن سے لے کر قیامت تک یہی 14 ہی عدل الہی قائم کرنے والے ہیں۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، کیا مقام ہے، کیا مقام ہے اہل بیت اطہار کا، وہ بالخصوص سرکار امام زمانہ کا۔ اب 13 معصومین علیہ السلام نے بھی عدل قائم کیے ہیں اپنے اپنے زمانے میں، بڑے بڑے عدل قائم کیے، بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں۔ مولا امیر المومنین علی بادشاہ نے بڑے فیصلے کیے ہیں۔ میں آپ کو یہ عدالت امیر المومنین علیہ السلام کا ایک آدھ کو نمونہ پیش کر کے دکھا دیتا ہوں۔ 2 بندے آ گئے لڑتے ہوئے آپس میں، دونوں یہ دعوے دار ہیں کہ میں سردار ہوں، یہ میرا غلام ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں میں سردار ہوں، میں آقا ہوں، یہ میرا غلام ہے۔ اب بینہ نہیں ہے، شہود بھی نہیں ہے، کوئی شاہد نہیں ہے، گواہ بھی نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، سرگردان ہیں، حیران ہیں کہ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ میرے مولا امیر المومنین نے فرمایا وہ کرے گا جس کا لقب لسان اللہ ہے۔ یہ فیصلہ وہ کرے گا جس کا لقب لسان اللہ ہے۔ میں کروں گا یہ فیصلہ، ہم بینہ نہ ہو، ہم بینہ کے بھی محتاج نہیں ہیں۔ ہاں اس کے باوجود بھی 13 معصومین علیہ السلام نے ظواہر کے مطابق فیصلے کیے ہیں۔ اب جو یہ ہمارے زمانے کے سردار ہیں، انہوں نے باطنی کیفیت کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، انہوں نے کوئی بینہ طلب ہی نہیں کرنی۔ اب لوگ حیران ہیں، مسجد نبوی بھری ہوئی ہے کہ یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ میرے مولا نے فرمایا جناب پیغمبر سے مسجد کی دیوار میں 2 سوراخ کر دو۔ بڑے بڑے سوراخ ہو گئے اور ان دونوں سے کہا کہ اس سوراخ سے اپنا سر ڈال کے مسجد میں دیکھو جو ہم باتیں کر رہے ہیں، فیصلے کر رہے ہیں، ذکر الہی ہو رہا ہے۔ سوراخ ہو گئے، باہر وہ کھڑے ہو گئے، اس کے بعد انہوں نے سوراخ میں سے سر داخل کیے، مولا امیر المومنین کی گفتگو سن رہے ہیں۔ کافی دیر گزر گئی، کسی نے کہا کہ ابھی تک فیصلہ تو نہیں ہوا۔ سرکار نے فرمایا ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ہم فرمایا سب دیکھو اب فیصلہ ہونے والا ہے۔
چونکہ ہم اللہ کے عدل کے مظاہر ہیں، ہم اللہ کی عدالت کو قائم کرنے والے ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا جناب پیغمبر سے تلوار لے لو، تلوار لے کے کھڑے ہو جاؤ۔ فرمایا سارے اہالیان مسجد کو، جو بندہ مسجد میں تھا، کہ دیکھو میرا فیصلہ ہونے لگا ہے، آپ سب کو پتہ چل جائے گا۔ میرے مولا نے فرمایا تلوار علم کر، اپنے ہاتھ میں بے نیام کر کے اپنے ہاتھ میں اٹھا۔ جناب پیغمبر نے تلوار اٹھائی، میرے مولا نے فرمایا جلدی کر، غلام کی گردن کاٹ دے۔ جو ہی مولا نے یہ کہا، جو غلام تھا اس نے سر پیچھے کر لیا۔ مولا امیر نے مسکرا کے فرمایا یہ غلام ہے، جو کھڑا رہا ہے یہ سردار ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ نتیجہ تو یہاں پہ ہے، کاشف بھائی نتیجہ آگے ہے، سمر بھائی نے آج حسین توجہ، سارے آباد مرزا صاحب ہیں، نتیجہ تو آگے ہے۔ مطلب کیا ہے؟ فیصلہ تو یہاں پہ ہو گیا، فقط وہ فیصلہ نہیں ہوا، قیامت تک کا فیصلہ کر دیا میرے مولا امیر کے ایک جملے نے قیامت تک کا فیصلہ کر دیا۔ کون سا؟ جو تلوار کے ڈر سے پیچھے ہٹتا ہے وہ کبھی سردار نہیں ہوتا، وہ جدی پشتی غلام ہوتا ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، سلامت رہو، آباد و شاد ہو۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہے، ہاں یہ وہ عدل الہی قائم کرنے والے ہیں، اور انہوں نے، ان ہستیوں نے بھی عدل قائم کیا ہے، لیکن دنیا عدل و انصاف سے بھری نہیں ہے۔ لیکن جب مولا امام زمانہ نے اس دنیا کو عدل انصاف سے پر کرنا ہے، اس کے بعد ظلم دنیا میں داخل ہو ہی نہیں سکے گا۔ ہاں یہ سراپائے عدل بن جائے گی، یہاں نظام عدل قائم ہو جائے گا۔ بس یہی فرق ہے تیرا معصومین علیہ السلام کی حکومت اور ہمارے مولا امام زمانہ کی حکومت میں۔ تیرا معصومین علیہ السلام نے بھی عدل قائم کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ظلم داخل ہو گیا ہے دنیا میں۔ جب میرے مولا امام زمانہ املا الارض عدلا و قسطا کما مولیت ظلما و جورا، مولا امام زمانہ نے دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھرنا ہے جیسے یہ پوری کائنات ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ بس جو ہی ادھر مولا کا عدل آئے گا، اس کے بعد ظلم کو کہیں منہ چھپانے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ درود پاک کی تلاوت فرما لو مل کے بآواز بلند۔ میں آپ کو ایک اہم بات سناتا ہوں، بارے دیگر شروعات، بارے دیگر صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہے توجہ؟ آج میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ سرکار کس طرح ملاقات کرتے ہیں۔ امام سے ملاقات ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ میرا یہ آج آپ کو سنانے کا دل ہے کہ مولا سے ملاقات کیسے ممکن ہے۔